الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کی وجہ بھی بیان کی ہے اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے روزوں کی فرضیت کی کہ یہ جتنی بھی امتیں پچھلی گزری ہیں ان سب پر فرض رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ساری امتوں پر فرض رہے روزے۔ اور یہ کیوں فرض کیے گئے ہیں، روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں سال کے اندر ایک مہینے میں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ متقی بننا کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور ڈرنا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم ان تمام کاموں سے بچنے والے بن جاؤ جو کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، جو حرام ہے یا جو حرام میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی صرف یہی نہیں ہے کہ تم حرام سے بچو، تقوی یہ ہے کہ تم شبہ والی چیزوں سے بھی بچو، یعنی جن چیزوں کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ حرام ہے یا یہ شبہ ہو کہ ان کی وجہ سے میں حرام میں پڑ سکتا ہوں، تو ان سے بچنا تقوی ہے۔ ایک دوسری بات یعنی ایک تو اس کا سبب یہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے سے روزے رکھ کر ہم حرام سے بچ سکتے ہیں، ہم ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں حرام میں اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ڈال سکتے ہیں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے، بہت ہی اہم، وہ یہ ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہیں انہی کو قرآن پاک کی ہدایت ملتی ہے۔ تو اصل اس کا مقصد یہ ہے، اور یہ وسیع تر مقصد ہے، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل سکے، خاص طور پر مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل سکے۔ اس لیے ان پر روزے فرض کیے گئے کہ وہ متقی بن جائیں۔ جب وہ متقی بن جائیں گے تو ان کو ہدایت ملے گی، جیسا کہ سورہ بقرہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سب سے پہلی ان کی صفت ایمان ہے، اور دوسری چیز جو نماز قائم کرتے ہیں، تیسری چیز جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چوتھی چیز جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے انبیاء کرام پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو وہ ہدایت تھی، وہ قرآن کی تفسیر تھی، وہ پوری شریعت تھی، اس سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان کو یقین والا یہ چیز بناتی ہے تقویٰ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کیوں بنانا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ تاکہ ہمیں قرآن کی ہدایت ملے، تاکہ ہم صحیح ایمان والے بن جائیں، تاکہ ہم صحیح نماز قائم کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم اللہ کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم حج کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم مکمل طور پر شریعت پر، قرآن پر، حدیث پر ایمان رکھنے والے بن جائیں، اور سب سے بڑی چیز آخرت پر یقین رکھنے والے بن جائیں۔ دنیا کے اندر برائی کا سرچشمہ یہ ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کرنا ہے اور حساب کتاب کرنا ہے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر آخرت پر یقین پختہ ہو جائے تو ہر برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی ہے تاکہ ہم یقین والے بن جائیں، اور اس کی صورت میں پھر آخر میں واضح طور پر بتا دیا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تقوی سے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یعنی ہماری اپنی پھر کوشش جو ہے اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی طرف سے ہدایت تاکہ ہمیں ملے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی مل جائے۔ تو یہ تقویٰ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الصوم جنہ، جو روزہ ہے یہ شیطان کے خلاف ڈھال ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں بچاتا ہے گناہوں سے، حرام سے، اور ان تمام کاموں سے جن کی وجہ سے ہم حرام میں پڑ سکتے ہیں، شبہ والی چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ جو ہے یہ روزوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔